الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عزیزان گرامی، تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے اور اس تمام عالم انسانیت کے اندر سب سے افضل ترین افراد جو ہیں وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نبیوں کی جماعت انسانوں میں افضل ترین ہے۔ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نبیوں کی جماعت کے بارے میں یہ فرمایا، ان اشد البلاء الانبیاء، کہ دنیا میں اگر اللہ تعالی امتحان اور مصیبتیں اور آزمائشیں نازل فرماتا ہے تو سب سے زیادہ امتحانات اللہ نبیوں سے لیتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں جتنے اللہ کے زیادہ قریب ہیں اتنی زیادہ ان کے اوپر آتی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دری دنیا کسے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد، کہ اس دنیا میں کون ہے جسے غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، دکھ نہ ہو۔ اللہ کے پیارے بندے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو بھی آزماتا ہے، ان کے اوپر بھی آزمائشیں نازل فرماتا ہے، تو باقی پیچھے کون رہ جاتے ہیں؟ ان نبیوں نے ان آزمائش کے موقعوں پر کیا کیا؟ جب انہوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، امتحانوں میں ڈالا، دکھ، درد اور تکالیف سے مبتلا کیا، کسی کو بیمار کیا، کسی کو آزمائشوں میں اور آزمائشوں کی کڑی آگ میں ڈالا گیا، کسی کو اللہ نے اپنے پیاروں سے جدا کر دیا، تو ان نبیوں نے ایسے موقعوں پر کیا کیا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے اور اسی کا جواب انشاءاللہ تعالی ہم آج تلاش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام نبیوں اور خصوصاً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں کون ہے جسے غم نہ ہوگا؟ دری دنیا کسے غم نہ باشد، اگر کوئی ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے، انسان ہے تو پھر غم ہے۔ جب غم ہے، تکالیف ہے، تو پھر دنیا کے جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو اور جھولی کو پھیلانا، اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہانا، یہ راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نبیوں کی جو عبادتوں کے طریقے تھے وہ قرآن میں بیان نہیں فرمائے۔ آدم علیہ السلام کی نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ ملتا ہی نہیں ہے۔ کس طریقے سے وہ عبادت کرتے تھے، کس طریقے سے وہ روزہ رکھتے تھے، کس طریقے سے وہ زکوٰۃ دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، کیسی عبادات تھی، کچھ بھی ذکر نہیں۔ ان کے صرف دو باتیں محفوظ ہیں، ایک نبیوں کی دعائیں قرآن میں ذکر ہیں، اور ایک دنیا کے اندر نبیوں کے جو مقامات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ یہ طور پہاڑ ابھی بھی موجود ہے۔ عمارتیں، چیزیں یہ محفوظ نہیں رہتی، لیکن جب سے دنیا ہے پہاڑ محفوظ ہیں، اور امید یہی ہے کہ قیامت تک پہاڑ باقی رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی یہ غار ہرا میں، ہرا پہاڑ کے اوپر، وہ محفوظ ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کوہ طور پر، وہ ابھی بھی موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے قریب آ کر رکی تھی، واستوت علی الجودی، وہ بھی موجود ہے۔ اور دوسری چیزیں جو موجود ہیں وہ ان نبیوں کی دعائیں موجود ہیں۔ یہ نبی اللہ سے کن الفاظ سے پکارا کرتے تھے، اپنے رب سے کن مناجات کے ذریعے دعائیں مانگا کرتے تھے، یہ سب باتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے انسانی تقاضے کے مطابق لغزش کی تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا اور کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، تیرا حکم نہیں مانا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے۔ ان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو پھر ہمیں بہت نقصان ہو، اور ہمیں معاف کرنے والا تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، ہم پر رحم کرنے والا تیرے ماں سوا کوئی ہے ہی نہیں، اگر تو نے ہی رحم نہ کیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ نوح علیہ السلام ظالم قوم کے ہاتھوں پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا، کہنے لگے ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میرا جتنا بس چلتا تھا میں نے اپنی طرف سے تبلیغ کر لی، اب یہ ظالم اور سرکش قوم کے سامنے میں مجبور ہو گیا ہوں، اے اللہ تیری مدد چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں ذکر اللہ رب العزت، ایک دعا یہ بھی ہے کہ رب لا تخزنی لا یوم یبعثون، اے اللہ دنیا والوں نے توحید کی وجہ سے اس دنیا میں مجھ پر ہر قسم کی آزمائشیں ڈال دی ہیں، لیکن اے اللہ قیامت کے دن مجھے تو رسوا نہ کرنا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جب کوئی فائدہ
دینے والا فائدہ نہیں دے سکتا، جب کوئی مال اور اولاد فائدہ نہیں دے سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی تو انہوں نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، تیرے دین کو میں نے جب جا کر پھیلانا ہے لوگوں کے سامنے، تو اس کے لیے میرا سینہ کھول دے، میری الفاظ کے اندر طاقت اور تاثیر پیدا فرما، تاکہ یہ لوگ میری باتوں کو سمجھیں۔ اے اللہ، مجھے مضبوطی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بھوکے پیاسے مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے دعا مانگی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، جو بھی تیری طرف سے مجھے انعام ملتا ہے، مدد ملتی ہے، تیری ہر چیز کا محتاج ہوں میں۔ اے اللہ، میں تیری طرف سے نازل کردہ ہر چیز کا محتاج ہوں۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے تفاسیر میں، تاریخ میں، کہ شدید ترین بیماریوں سے دوچار ہوئے تھے۔ گھر بار کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں اللہ نے بڑی آزمائش میں ڈالا۔ انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے ہی مانگا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، مجھے بیماری آ گئی ہے اور اس بیماری کو دور کرنے والا صرف تو ہے، تو رحم کرنے والی ذات ہے، تو بڑی مہربان ذات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا کیا کہنا؟ ان کی 1 2 4 10 20 دعائیں نہیں ہیں، بلا شبہ سینکڑوں کی تعداد میں جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو ذکر کیا گیا۔ اتنی زیادہ دعائیں ہیں کہ احادیث میں ایک الگ الگ کتابیں بنائی گئیں کہ جس میں ساری 24 گھنٹے کی دعائیں ذکر ہیں۔ کوئی دنیا کا ایسا معاملہ باقی نہیں رہا جس کے بارے میں دعا نہ ہو۔ صبح اٹھتے آنکھ کھولتے ہی دعائیں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، وضو کرنے سے پہلے دعائیں، وضو کے بعد دعائیں، نماز دعا ہے، پھر نماز کے بعد دعائیں، مسجد میں آتے وقت کی دعائیں کا ذکر ہے، مسجد سے جاتے وقت کی دعاؤں کا ذکر ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعاؤں کا ذکر ہے، سوتے وقت کی دعاؤں کا ذکر ہے، کھانے کی دعاؤں کا ذکر ہے، غم دکھ تکلیف کے موقع کی اوپر دعاؤں کا ذکر ہے، خوشی کے اوپر کیا مانگنا ہے، غم میں کیا مانگنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ کیا پاک ہستی ہیں کہ 24 گھنٹے اللہ کے سامنے دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھے تب دعاؤں کا ذکر ہے، مجلس سے اٹھتے تھے پھر دعاؤں کا ذکر ہے۔ دعا کے 2 مطلب ہوتے ہیں، یاد رکھنا، پورا بیان سننے سے پہلے دعا کا مطلب سمجھ لیں۔ دعا کا مطلب اللہ کو پکارنا بھی ہے اور دعا کا مطلب اللہ سے مدد مانگنا بھی ہے۔ دونوں کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کو پکارا جا رہا، اس میں کچھ مانگا نہیں جا رہا، بس اللہ کی حمد بیان کی جا رہی، یہ بھی دعا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اب یہ بندہ اللہ سے مانگ رہا۔ تو مانگنا اور پکارنا یہ دونوں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، قرآن میں یہ مضمون کئی بار اللہ نے فرمایا کہ صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ میں پڑھتے پڑھتے سوچنے لگ گیا کہ شاید، بلکہ حقیقت ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ قیامت تک آنے والے یہ نام نہاد مسلمان
مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے بندوں کو پکاریں گے. کوئی اللہ کے نبیوں کو پکارے گا، کوئی صحابہ کو پکارنے لگ جائے گا، کوئی اللہ کے ولیوں کو پکارنے لگ جائے گا اور اس کے اندر بڑی سختی کریں گے، یہ بڑی شدت کریں گے. ہر موقع پر، ہر جگہ پر یہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکاریں گے. اسی لیے اللہ نے رب العزت نے یہی الفاظ بار بار استعمال فرمائے کہ نہیں، فدعوا اللہ، اللہ سے مانگو، مخلصین لہ الدین، بس صرف اللہ سے مانگو، خالص ہو کر اللہ سے مانگو، خالص ہو کر اللہ سے مانگو. نہیں، پکارنا بھی اللہ کو ہے اور مانگنا بھی اللہ سے ہے. دکھ کے موقع پر بھی، خوشی کے موقع پر بھی، غم تکلیف کے موقع پر بھی اور خوشیوں کے موقع پر بھی، ہر وقت اللہ کو پکارنا، ہر وقت اللہ کو پکارنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہر جا بجا ذکر ہے. یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ دعاؤں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. دعاؤں کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے. ہاں، دعاؤں کا طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے. کہتے ہیں مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں نادانوں کو. تو جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سورت کے اندر سارے نبیوں کا ذکر فرمایا، 25 کے قریب نبیوں کا ذکر فرمانے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ اللہ کے نبی تھے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس، ذوالکفل، اسماعیل، یحییٰ، ایوب، زکریا، عیسیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی تھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اور یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. یہ طریقہ بتایا کہ دعائیں کرنی ہیں اس طریقے سے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے آگے چلتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، خوشی اور غم میں ہمیں ہی پکارتے تھے. سبحان اللہ، خوشی اور غم میں صرف ہمیں پکارتے تھے، اللہ فرماتا ہے. اور نیکی کے کاموں میں کسی کا انتظار نہیں کرتے تھے، کسی کو حکم نہیں دیتے تھے. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کر خود ہی حصہ لیا کرتے تھے. اور تیسری بات یہ فرمائی وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ڈرتے بھی صرف ہم سے تھے، صرف ہم سے ڈرتے تھے. یعنی اپنے رب سے بہت ڈرتے تھے یہ نبی، اپنے رب کے ہی سے مانگتے تھے یہ نبی، خوشی میں بھی مانگتے تھے، غم میں بھی مانگتے تھے. اللہ اکبر. یہ اس آیت کے اندر انداز بھی بتا دیا دعاؤں کا، شرائط بھی بتا دی دعاؤں کی، طریقہ بھی بتا دیا اللہ رب العزت نے دعاؤں کا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ بلا کر کہنے لگے دیکھو قیامت کے دن ہر کسی کو بچانے والی چیز اس کا عمل ہوگا، لہذا تو اپنے رشتہ داری پر بھروسہ کر کے نہ آنا، اپنے ساتھ عملوں کو بھی لے کر آنا. یعنی وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اپنے رب کے سامنے عملوں کا دفتر لے کر آنا. یہ 3 باتیں ہیں کہ نیکی کر کے دعا مانگیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں، اور خوشی غمی ہر موقع پر دعا مانگیں. صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی اپنے لاؤ لشکر کو لے کر میدان میں آتا ہے کہ اللہ نے بارش مانگی. نبی بھی اللہ سے مانگتے تھے اور گھروں سے باہر نکل کر کھلے میدان میں اللہ سے مانگتے تھے، اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئے. اللہ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ تم سے پہلے ایک چونٹی مجھ سے بارش مانگ رہی تھی. اللہ اکبر. اور ہماری چونٹی سے بات ہو گئی، اب ہم ضرور بارش نازل فرمائیں گے. اللہ نے فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ،
دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتی ہیں۔ صبح صبح آپ کسی گھنے درخت کے پاس جائیں، فجر کے بعد آپ کو چڑیاں چہچہاتی ہوئی نظر آئیں گی، وہ اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کو پکار رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے ہر چیز مانگتی ہے، سمندر کی مچھلیاں، چیونٹیاں، چرند پرند، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں شعور نہیں ہوتا۔ اور ہم مسلمانوں کی اکثریت سوئی ہوتی ہے، اکثریت سوئی ہوتی ہے خواب خرگوش کے مزے لیتے، اور ان اکثریت کے اندر ہم خاص طور پر یہ کراچی کے لوگ شامل ہیں کہ جنہوں کو پتا ہے کہ ہم نے 2 بجے 3 بجے جا کر بازاروں میں جانا ہے، تو وہ رات کے 3 بجے سوتے ہیں بیچارے، اور پھر فجر کے موقع پر جب اللہ سے مانگنے کا وقت آتا ہے، اکثریت مسلمانوں کی خواب خرگوش کے مزے لیتی ہے، سوئی ہوتی ہے۔ اور یہ اکثریت مسلمانوں کی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی حکومت یہ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے پھر امریکہ کے صدر، ایسی بات نہیں ہے، یہ سارے غموں میں مبتلا ہیں، سارے دکھوں میں مبتلا ہیں، سارے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، سارے بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی جگہ پر اس کا ٹانکا اڑا ہوا ہے اور وہ پریشان ہے کسی نہ کسی معاملے پر۔ اللہ کے بندو، جب ہماری یہ حالت ہے کہ جب ہم سبھی کے سبھی پریشان ہیں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، اولاد کی پریشانیوں میں، غموں میں، دکھوں میں، تو پھر ہم اتنے بے خوف ہو کر کیسے رہ رہے ہیں؟ پھر ہم اللہ کے دربار میں رو رو کر مانگتے کیوں نہیں ہیں کہ یار جتنے زیادہ ہم غربت میں اور پریشانی میں مبتلا ہیں، ہم جمعے کے دن بھی آخر میں آتے ہیں۔ کیا بات ہے، رمضان کے مہینے، اور رمضان کے مہینوں میں جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کے اندر عین سورج دوپہر کے وقت تپ رہا ہے، نصف النہار جمعے کی نماز کا وقت ہے، اور پوری دنیا کے اندر صرف تجھے رخصت اور فرصت نہیں ہے کہ تو اللہ کے دربار میں آ کے مانگ سکے، یار تو پکار سکے اللہ کے سامنے۔ کیسی ہٹ درمی اور بے خوفی کی زندگی ہماری ہو۔ یہ اللہ کے نبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو بخشے بخشائے تھے، جنتی تھے، وہ اپنی غموں اور دکھوں کے موقع پر اللہ سے مانگ رہے ہوتے تھے اور رو رو کے مانگ رہے ہوتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، 2 قطرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، 2 قطرے، 2 آنسوؤں کے قطرے اگر کسی کی آنکھ سے ٹپک جائیں اللہ کے سامنے، اللہ کی محبت میں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، وہ آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی۔ 2 خون کے قطرے اگر مومنوں کی حفاظت کرتے ہوئے، پہرہ داری کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اگر بہائے جائیں تو وہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ صرف 2 آنسوؤں کے قطرے، یہ قیمت ہے، صرف پوری زندگی میں ہم اتنا تو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں کچھ باتیں سمجھائیں کہ دعائیں، ایک تو بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے جب بھی کسی بھی جگہ سوئے ہوئے، لیٹے ہوئے، جاگتے ہوئے آپ مانگ سکتے ہیں، آپ کو منع نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دینا کہ میں ان کے بڑا قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی خوبصورت ترین الفاظ اللہ نے استعمال کیے۔ قرآن کریم جب آپ پڑھ رہے ہوں تو کبھی غور سے دیکھنا، جب کبھی بھی قرآن میں سوال کا ذکر آتا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو پھر جواب میں یہ آتا ہے کہ کل آپ ان کو بتا دیجئے۔ آپ میری بات کو غور سے سمجھنا، قرآن میں جب بھی اللہ نے کہا کہ تیری قوم کے لوگ سوال کرتے ہیں تو جواب میں کون سا لفظ استعمال ہوا؟ قل، بولیں قل، یعنی آپ ان کو بتا دیجئے۔ جیسے یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، آپ ان کو بتا دیجئے، ہی مواقیت للناس، چاند سے لوگوں کو مہینوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ یسألونک عن المحیض، قل ہی، بے شمار باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہاں پر بھی سوال ہے، سوال دیکھنا، اذا سالک عبادی انی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو پھر اب کل کا لفظ اللہ نے استعمال
نہیں فرمایا کہ بہت دیر ہو جائے گی، کل کو بھی چھوڑ دو، بس فوراً ان کو بتاؤ فإنی قریب، کہ میں ان کے بڑا قریب ہوں، میں ان کے بڑا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی بھی وضو کے ساتھ، بغیر وضو کے، کبھی بھی بیماری میں، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، بس مجھے پکاریں گے، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ کتنے زیادہ اللہ نے قربت بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر سمجھ نہیں آیا تو اللہ رب العزت نے ایک اور موقع پر فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم ان کے دلوں کی دھڑکنوں اور وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ جب اتنا زیادہ بات بات پہ سمجھا رہا ہے میں تیرے قریب ہوں، قریب، کتنا بدبخت بندہ ہے وہ، کتنا بدبخت بندہ ہے وہ کہ جو دور جا کر جنگلوں میں نورانی کے کیا کہتے ہیں مزار پہ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ اس طریقے سے میری بات کو سنے گا۔ کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، لاکھوں روپے کا سفر کرتا ہے، پھر دور دراز کے مقامات پہ جاتا ہے، لوگوں کو بولتا ہے، اللہ کے بندوں کے ذریعے اللہ کے پاس اپنی باتوں کو پہنچانے کی کوشش میں مبتلا ہے۔ اللہ ایسے سب بندوں کو بتا رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انداز بتائے تھے کہ اللہ ہم سے مانگنا ہے تو پھر اللہ کی حمد و ثنا پہلے بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور پھر اپنی باتوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے حکم بھی دیا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے مانگو تو عاجزی اختیار کرو، گڑ گڑاتے ہوئے مانگو اور آہستہ الفاظ سے مانگو۔ اور یہ ساری باتیں کتنی پیارے دن آنے والے ہیں یہ اگلے 10 راتوں کے اندر، کہ اللہ کے وہ بندے جو اعتکاف میں بیٹھیں گے اور پھر لیلۃ القدر کی راتوں میں آئیں گے، سبحان اللہ، تو پھر وہ ان راتوں میں اللہ کو پکار سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول لیلۃ القدر کی راتوں میں مانگوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے اللہ کو مانگو، کچھ بھی نہ مانگو، دنیا کی دولت بعد میں دیکھی جائے گی، رشتے ناطے اولاد بہت چیزیں ہیں، گھر بار، یہ سب کچھ مانگنا، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ کی رضا کو مانگو، اللہ سے اللہ معافی کو مانگو، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے، بس ہم سے راضی ہو جا، بس تو راضی ہو گیا مجھ سے، اس کے بعد دنیا کے سارے بیڑے میرے پار ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے اللہ کی رضا کو مانگو، اللہ سے اللہ کی معافی کو مانگو، اللہ کی عافیت کو مانگو۔ کہتے ہیں محمود غزنوی، کیا بات ہے، ایک مرتبہ اپنے دربار کے اندر ہیرے جواہرات سونے لگا کر گیم شو کھیل رہا، جیسے آج کل گیم شو ہوتا ہے، اور کہا درباریوں کو، وزیروں کو کہ آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھو وہ تمہاری۔ اس کا ایک خاص غلام تھا بڑا پیارا، ایاز کہنے لگا بادشاہ دیکھو آپ نے جو لفظ کہے ہیں اس کو یاد کر لو، جس چیز پہ ہاتھ رکھوں گا وہ میری۔ بادشاہ نے کہا ہاں جب میں نے کہہ دیا جس چیز پہ ہاتھ رکھو وہ تمہاری، تو ایاز آگے آیا، اس نے بادشاہ محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ مجھے تم چاہیے، بس تیری دوستی تیری محبت چاہیے، باقی ساری دولت ان کو لے کے جانے دو۔ اس کو پتا تھا کہ جب بادشاہ راضی تو پھر سارے خزانوں کے دروازے تو کھلے رہیں گے نا، یہاں سے ہم واپس آ جائیں، اللہ کے دربار میں جائیں، اللہ اکبر، جنت میں جائیں انشاءاللہ، جنت میں جنتی سارے موجود ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے جنتیوں بتاؤ میں کیا تمہیں دوں، کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ کیا چاہیے، جنت مل گئی، گناہ معاف ہو گئے، جہنم سے بچ گئے، کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے ایک اور چیز ہے، وہ میں تمہیں دیتا ہوں، وحل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم سے آج کے بعد ہمیشہ راضی رہوں گا، خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہے وہ چیز اللہ کی رضا، یہ جنت سے بھی مہنگی ہے اور قیمتی ہے، پیاری ہے۔ یہ اللہ سے اللہ کی رضا کو مانگ لے، اور وہ کون مانگیں گے؟ انشاءاللہ لیلۃ القدر کی راتوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، آپ بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ کے بندو آپ کو پتہ نہیں 10 دن آ رہے ہیں، ان 10 راتوں کے اندر آپ مسجد میں اپنا بوریا بستر رکھ کر اللہ کے دربار میں بیٹھ جاؤ اور کہو اللہ کو کہ اللہ مانگے بنا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، اور اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس انداز کا کوئی آپ کو نظر آئے،
یار روتے ہوئے اللہ کے بندے کوئی نظر آئے، مسجدوں میں نہ روئیں، گھروں میں روئیں، گھروں میں پکاریں اللہ کو، اللہ سے مانگیں اور بلا جھجک بے دھڑک مانگیں۔ اللہ کے صحابہ، اللہ کے نبیوں کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، وہ راتوں کو کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے چھوٹے سوئے ہوئے بچے کو دیکھتے اور کہتے کہ بیٹا یہ 2 رکعتیں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تیرے مستقبل کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی باتیں بتائیں کہ اللہ کی راہ میں لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی بندے ہوتے تھے جن کے پاس کچھ نہیں، وہ قرآن پڑھتے تھے اور کہتے تھے اللہ یہی میری نیکی ہے، پھر وہ دعا مانگتے تھے۔ ایسی بھی باتیں بتائیں، سنا ہوگا نا، غار میں مرنے لگے تو لوگ دعا کرنے لگے کہ اللہ دیکھ تیرے لیے میں صدقہ دیتا تھا، تو میری دعا قبول کر لے۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ دیکھ تیرے لیے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، میری دعا قبول کر لے۔ کوئی کہتا تھا اے اللہ بس تیرے لیے میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا، میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ فرمایا اب دعا اسلحۃ المومن، دعا مومن کی طاقت ہے، اسلحہ ہے۔ اور یہ اسلحہ جو ہے مومن کا اسلحہ، یہ امن کے دنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ خوف کے دنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایسا اسلحہ ہے کہ جو مومن سے کبھی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ دیکھو آج ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، برائے مہربانی دعا کیجیے، تعویذ دے دیجیے، کوئی دھاگا دے دیجیے، کوئی کیا طریقہ، کوئی کیا طریقہ۔ اللہ نے ایک چیز بتائی تھی کہ تم دعا مانگو اللہ سے، یہ دعائیں سب سے زیادہ طاقتور ترین ذریعہ ہیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ تو مجھے بچا سکتا ہے، تو کافی ہے اللہ۔ اللہ رب العزت نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فتاب علیہ، اللہ نے ان دونوں کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ نوح علیہ السلام نے جب ظالم قوم کے سامنے پریشان ہو کر اللہ سے کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میری مدد کر میں پریشان ہوں، اللہ نے جواب دیا ہاں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کو کھول دیا اور آسمان سے جب موسلا دار طوفانی بارش آئی تو پوری قوم برباد ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام نے جب اللہ کے سامنے اپنی بیماری کو پیش کیا اور کہا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ بیماری آ گئی ہے، اللہ نے جواب دیا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، فکشفنا ما بہ من ضر، اس کی بیماری کو دور کر دیا، آتیناہ اہلہ مثلہم معہم، ہم نے ان کو اولاد بھی دے دی، ان کے بیوی بچے بھی دے دیے، ان کا گھر بار بھی دے دیا، سب کچھ دیتا چلا گیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا رب لا تذرنی فردن، اے اللہ میں بے اولاد ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میں دنیا سے جاؤں میرے پیچھے میری اولاد ہی نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام دے دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ نے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا سمندر دے دیا کہ جس کی روشنی اور چمک ساری دنیا تک چمکتی جا رہی ہے، اور پوری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے ایسے نبی کا بھی ذکر فرمایا کہ جو سمندروں کی تہوں میں مچھلی کے پیٹ کے اندر پریشانی غم دکھ کے اندر مبتلا ہے اور وہاں سے اللہ کو پکار رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ بس تیرے علاوہ کوئی نہیں، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور انہیں بھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اگر وہ اللہ کو نہ پکارتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو پھر وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کہ جب بیٹا جدا ہو گیا اور ان کے بیٹوں نے آ کر کہا کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے لیے دعائیں مانگیے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، چلو سحری کے وقت میں تمہارے لیے دعائیں مانگوں گا، اللہ سے استغفار مانگوں گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میرے وہ بندے
جو مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے ہیں، میری عبادت نہیں کرتے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اور جو بندے اللہ سے دعا نہیں کرتے، تکبر کرتے ہیں، سيدخلون فی جہنم داخرین، اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ جو مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے، ما لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے ہوتے موجودگی میں بھی اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنے لگ جائے تو پھر اللہ اس سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا، یہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت بہت تھوڑا رہ گیا، ما من مسلم یدعو، جو مسلمان دعا مانگتا ہے اللہ کے سامنے، لوگ کہتے ہیں نا دعا قبول نہیں ہوئی، دعا اللہ کے رسول نے فرمایا سب کی قبول ہوتی ہے، یہ عبادت ہے، عبادت تو پھر سب کی قبول ہوتی ہے نا۔ جو بھی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ یا تو اسے دعاؤں کا صلہ دنیا میں دے دیتا ہے، اور کف عنہ السوء مثلہ، یا اللہ اس کے اوپر آزمائشیں اور مصیبتیں ٹالتا چلا جاتا ہے، یا اللہ رب العزت آخرت میں اسے قیامت کے دن عطا فرمائے گا بے شمار نعمتیں اور چیزیں۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے اذن نکثر، پھر تو ہم زیادہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکثر، اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے، اللہ سے جتنا مانگنا ہے مانگتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک قیدی عورت ہے، وہ اس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا، وہ اپنے بچے کو، وہ لوگوں کے بچوں کو اٹھا رہی ہے، اپنے سینوں سے لگاتی ہے، گلے سے لگاتی ہے، اسے چومتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کیا یہ عورت اپنے بچے کو احادہ طارحۃ ولدھا فی النار، جہنم میں ڈالے گی؟ اللہ اکبر۔ وقت اتنا ہو گیا ہے کہ اس بات کو یہیں سے انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کریں گے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈالے گی؟ اللہ اس عورت سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، کیسے اللہ معاف فرماتا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ہی دربار سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ساری زندگی ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔